اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس لیے نہ صرف جو سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں بشمول اینٹی کرپشن، بلکہ اب نیب کے ریڈار پر بھی یہ آگے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو انہوں نے آج خود ہی کہی ہے پریس کانفرنس میں کہ وہ اپنی اس ارریگولرٹی کو مان رہے ہیں، لیکن وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی دوسروں نے بھی بہت ساری اس طرح کی ہے، ان پر بھی ایکشن لیا جائے۔ تو ان پر ضرور ایکشن لیا گیا بھی ہے، لیا جائے گا بھی، اور نیب بھی بالکل ان پر ایکشن لے۔ لیکن جو چیز انہوں نے خود مانی ہے، انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی بالکل میں نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ دوسروں نے بھی یہ سارا کچھ غلط کیا ہوا ہے۔ تو پہلے چلیں ان کے اس اعترافی بیان پر مجھے امید ہے کہ جس طرح اجمل وزیر صاحب کو مشارت جو تھے، مشیر تھے، وہاں سے ہٹا دیا گیا کے پی کی گورنمنٹ نے، تو آج پرائم منسٹر صاحب ان کو بھی جو یہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اس سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا۔ اب یہ بات ان سے پوچھی جائے کہ اب ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے۔ باقی جن لوگوں نے بھی ریگولیٹری کی ہے ان کے اوپر ایکشن ہوگا، اور ہوا بھی ہے، اور ہم نیب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر آئے، انکوائری کرے۔ دوسروں کی ویسے بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اچھی بات ہے، علیم عادل صاحب کی بھی کی، اب دوسروں کی بھی کریں، اور یہ صرف آئی واش نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں پورا اعتماد ہے اس بات پہ کہ جس نے بھی اس میں غیر قانونی طور پر تعمیرات کی، اگر 30 سالہ پہ پولٹری فارم بنانا ہے، یا ایگریکلچر کا کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی اور جو بھی اس میں اجازت نامہ دیا گیا ہے اس پر کام ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دی گئی ہے، فارم ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں، دیگر چیزیں بنا دی گئی ہیں، تو ان پر ایکشن ہونا چاہیے، اور ایکشن سندھ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ نیب نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے۔ اور پھر ان کی جو بھی اس موجودہ حکومت کی کارستانیاں ہیں، جیسے ایک ابھی کے پی میں سامنے آئی، اسی طرح کی اور بہت ساری، ان کے جس ڈپارٹمنٹ کو چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی ارریگولرٹیز نکل آئیں گی، کرپشن نکل آئے گی۔ وہ جو ہمیشہ شور مچاتے تھے کہ جی آڈیٹر جنرل نے یہ رپورٹ دے دی سندھ گورنمنٹ کے لیے، انہوں نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اربوں روپے کی ارریگولرٹیز کی جو ہے وہ رپورٹ دی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے لیے دی ہے، کے پی کے لیے دی ہے۔ تو کیا وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، یا صرف یہ بات کہ دوسروں کو نصیحت، خود جو ہے وہ میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں؟ اور جو یہ کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس پر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں، دوائیوں والا آپ کے سامنے گزر گیا تھا، اس پر کچھ نہیں ہوا آج تک۔ کے الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو، لیسکو، جتنے ادارے ہیں وہ جس طرح لوگوں کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں بھی ساری نااہلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ان کو وہ چیزیں پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کر رہے، اور پھر ظاہر ہے وہ جب ان کو ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کی پرفارمنس میں ضرور فرق پڑے گا۔ اس میں بھی انہوں نے نہ خود امپورٹ کیا جب آئل کی پرائسز بہت کم تھیں، نہ ان او ایم سیز کو کرنے دیا انہوں نے امپورٹ، جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ ان کے پاس اسٹوریج کی جگہ بھی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، آئل پرائس کم ہوئی تو کسی کو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا اس کا فائدہ، نہ آئل ملا، نہ ہی اس کی وجہ سے جو دیگر چیزوں میں اشیاء خرد و نوش میں کمی آتی ہے وہ ہوئی۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی نااہلیاں اس حکومت کی ہیں جن سے یہ توجہ ہٹانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا تھا کہ آج یہ ہوئی ہے اپنا پریس کانفرنس، اور جس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خود مانتے ہوئے اور ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تو ہمیں آج یہ ضرورت پیش نہ آتی۔ سعید صاحب بات کریں گے۔ میں شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو
सच्ची बात है, मुझे तो नैब के ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो किसी पीटीआई के लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे महसूस ये हो रहा है कि नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। कोई ऐसा केस, ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जहां नैब ने वाज़े शवाहिद होने के बावजूद भी पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, नैब अभी तक सो रहा है। वज़ीर आज़म पर उंगलियां उठी हैं उसमें, वज़ीर आला पंजाब पे उंगलियां उठी हैं उसमें, असद उमर पे उंगलियां उठी हैं उसमें, रज़ाक दाऊद पे उंगलियां उठी हैं उसमें, हफीज़ शेख के ऊपर उंगलियां उठी हैं उसमें, जहांगीर तरीन की तरफ है, खुसरो बख्तियार की तरफ हैं, लेकिन किसी एक शख्स को भी अभी तक नैब ने तलब नहीं किया और किसी से वो नहीं पूछ रहे हैं। खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ उससे पहले भी नैब के पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिसमें उनकी जो जायदाद है, जो एसेट्स हैं, उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि नैब पीटीआई के किसी शख्स, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन देखते हैं, शायद अपनी जो साख है उसको थोड़ा सा बहाल करने के लिए नैब कुछ कर ले, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है। दूसरी बात जो शाह साहब ने कही, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये दुरुस्त है और हम भी हर जगह ये बात करते हैं कि इस वक्त इस मुल्क की मईशत का जो हाल हुआ है, इस मुल्क में जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो कोरोना की सूरत हाल है, जो गंदम की किल्लत है इस वक्त पंजाब में और बहुत महंगी लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं, और पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से इम्कान इस बात का भी है कि बाकी सूबों में भी ये मसला कहीं पैदा ना हो जाए। पेट्रोल माफिया जो है उसको जिस तरह इन्होंने नवाजा है, 26%, 27% से लेकर 66% तक कीमतें बढ़ाकर, पीआईए का जिस तरह इन्होंने धड़न तख्ता किया है, पूरी दुनिया में पीआईए का तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो हालत ये हो गई कि इथियोपिया ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं वहाँ पर उनके जहाज़ भी उड़ा सकते हैं। तो इससे बड़ी और क्या ज़िल्लत हो सकती है। अफ़गान करेंसी जो है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में महंगी हो गई है। डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये जो आवाम के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो मईशत का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है, उन तमाम अवामी इशू से तवज्जो हटाने के लिए इस नालायक और नाअहल हुकूमत ने ये अजीब एक ड्रामा शुरू कर दिया है कि नॉन इश्यूज़ को ये खड़ा करते हैं, उस पर शोर मचाते हैं और शोर मचाने के बाद मीडिया की तवज्जो डाइवर्ट कर देते हैं उन चीज़ों की तरफ। जिस तरह अली ज़ैदी साहब, जिनको मैं एक वो चवल कहता था, उस पर एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने साबित अपने आप को किया है कि वो चवल नहीं है, वो महाचवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक तो वो जो नामालूम मोटरसाइकिल सवार, उनको एक लिफाफा घर पे दे गए थे। उस लिफाफे की बुनियाद पर उन्होंने समझा कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो दरियाफ्त कर ली है जो दुनिया में किसी को नहीं पता थी। और जिस तरह वो चहक चहक के, लहक लहक के वो जिस तरह अपनी कारस्तानियाँ बताते हैं, तो उन्होंने समझा मैंने बड़ा कारनामा कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा भंड उन्होंने मारा। उन्होंने परसों रात ये कहा कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ और उससे पीपल्स पार्टी के और जरदारी साहब के और पता नहीं किस किस के वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेनकाब कर देंगे। पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरा मीडिया परेशान के पता नहीं कौन सा तूफ़ान आ रहा है, कौन सी क़यामत आ रही है सुबह। और सुबह उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की शेख हबीब जान की, और उसमें जो कुछ था वो आपने देखा। लेकिन मैं ये बात पिछली अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ और इनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं ये बात कह रहा था कि पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। मैं ये बात कह रहा था कि अली ज़ैदी ने जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में झूठ बोला, जब उसी जीआईटी के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने जीआईटी में पढ़ा है।
اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اپنی باتوں کو. صدر پاکستان عارف علوی, گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی, ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی. اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں. اور اس 3 رکنی کمیٹی نے رابطہ کیا اور اس کے بعد ان کی جو رابطے تھے وہ بڑھے, اور پھر پی ٹی آئی کے جو دھرنے تھے کراچی کے, جو سی ویو پر انہوں نے دھرنا دیا, اس میں امن کمیٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے اور ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے, اور ان کی دعوتیں ہوتی رہیں, ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں کراچی سے منتخب ہونے والے ایم این اے کے گھر پر. یہ باتیں میں کہتا رہا ہوں اور ان میں سے یہ مان نہیں رہے تھے, لیکن حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور اس میں ان کے لوگ شریک ہوتے رہے. جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی, اور یہ بھی کہا حبیب جان نے کہ علی زیدی اس بات کو جھٹلائیں کہ وہ رابطے میں تھے, اور وہ درخواست کرتے رہے امن کمیٹی کے لوگوں سے کہ وہ جلسے کامیاب کرائیں, ان کے دھرنے میں آئیں. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور اب یہ ثابت ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے, اور جو علی زیدی کہہ رہا تھا ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ ہے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھٹلائیں میری باتوں کو, میں اور چیزیں بتاؤں گا. وہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ کہیں کہ انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی تھی, وہ کہیں کہ دھرنے میں لوگ نہیں آئے تھے, وہ کہیں کہ جلسوں میں لوگ نہیں آئے تھے, وہ کہیں کہ ایم این اے کے گھر پہ دعوتیں نہیں ہوئی تھی. جن دعوتوں میں, جن کھانوں میں, جن میٹنگز میں علی زیدی بھی موجود ہوتا تھا, عمران اسماعیل بھی موجود ہوتا تھا, اور ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب بھی موجود ہوتے تھے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا رابطہ تھا. اور کل رات مرتضیٰ علی شاہ جو لندن میں ہوتے ہیں, انہوں نے حبیب جان کا ایک انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو میں حبیب جان نے یہ ساری باتیں نہ صرف مانی بلکہ ایک نیا انکشاف کیا. اس نے بتایا کہ حبیب جان کے فون سے اور لندن میں پی ٹی آئی کی کوئی خاتون رہنما, غالباً رابعہ ان کا نام ہے شاید, ان کے فون پر عمران خان اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بات ہوئی سن 2011 میں, اور وہاں پر یہ ساری چیزیں طے ہوئیں کہ امن کمیٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. امن کمیٹی میں حبیب جان شامل ہوا, جس کا میں نے کہا تھا. حبیب جان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ بالکل پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا. یہ بات بھی اس نے تسلیم کر لی ہے, اور یہ بات علی زیدی نے 2014 میں اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی مانی تھی. وہ سمجھتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں. اس ٹویٹ میں علی زیدی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حبیب جان پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے, اور لیاری کے بہت سے افراد جو ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں. اسی ٹویٹ پر جب کسی ایک شخص نے نیچے کمنٹس میں لکھا کہ بھائی یہ تو قاتل ہیں, تو نیچے علی زیدی صاحب کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور میں نے یہ ساری باتیں چیک کر لی ہیں. 2014 میں یہ جو مہا چول صاحب ہیں, انہوں نے تصدیق کی پہلے اس بات کی کہ امن کمیٹی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور آج 2020 میں بیٹھ کر وہ صاحب جے آئی ٹی نکالتے ہیں جو ان کو گھر پہ کوئی دے گیا ہے. اس جے آئی ٹی کو یہ سچ مانتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی, آپ نے لگا دیے. میرا سوال آج پھر یہی ہے کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کمپین شروع کر رہے ہیں یا آپ دہشت گردی کے خلاف کمپین شروع کر رہے ہیں؟
وہ کہیں گے دہشت گردی کے خلاف کر رہا ہوں. تو دہشت گردی کے خلاف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ تالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی GIT کی کا رجسٹر ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی اگر مگر نہیں ہے, کوئی دوسری رپورٹ نہیں ہے, ایک رپورٹ ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ کس سیاسی جماعت نے کس طرح سے یہ ساری چیزیں کی ہیں اور وہ آپ کے اتحادی ہیں. ذوالفقار مرزا جن کو یہ صاحب کہتے ہیں وہ تو حر ہیں. اس حر نے 2015 میں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ساری چیزیں آپ نے کی تھی جب آپ وزیر داخلہ تھے, آپ نے کسی کے کہنے پہ کی تھی؟ وہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کی تھی, میں نے ساری چیزیں خود کی تھی. جب وہ سارے اپنے اقدامات 2015 میں بھی تسلیم کرتا ہے, مانتا ہے, تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, وہ خود مان رہا ہے لیکن علی زیدی صاحب نہیں مان رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کو جو نہیں ہے, خیر ان سے یہ توقع رکھنا بھی بیکار ہے. ڈھٹائی کی انتہا پر ہیں PTI کے لوگ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیزیں غلط کی ہیں, کیا جھوٹ بولا ہے, کیا ہم چولیں مار رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کہیں تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کم از کم اور کچھ نہ کریں, اپنی غلطی ہی تسلیم کر لیں. ایک اور چیز جو کے الیکٹرک میں ہو رہا تھا, کے الیکٹرک کے ذریعے کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا تھا, جو ظلم ہو رہا تھا, جو انہوں نے اس شدید گرمی کے ماحول میں اس کرونا کی وبا کے ہوتے ہوئے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے شہریوں پر مسلط کی, اس پر کل آ کر اعلان فرمایا ہے اسد عمر صاحب نے. اور کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو گیس کا مسئلہ تھا وہ ہم نے حل کر دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو فرنس آئل کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے حل کر دیا ہے. اب آج سے اتوار سے کراچی میں کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. میں نے یہ بات یہاں پر ایک پریس کانفرنس میں کہی تھی اور پھر ایک اور پریس کانفرنس کی, اس میں بھی کہی تھی کہ کراچی کے شہریوں کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا ہے وہ اس نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت کی نااہلی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے آیا ہے. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ 25 مارچ کو ایک خط لکھ کر انہوں نے پیٹرول کی جو امپورٹ تھی اس کو روک دیا. ایک پورا جو سائیکل ہوتا ہے اس سائیکل کو انہوں نے بریک لگا دی. اور کے الیکٹرک ان کو جنوری سے یہ لکھ رہا تھا کہ چونکہ جون میں بجلی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بڑھے گی, تو ہمیں فرنس آئل زیادہ چاہیے ہوگا. اس نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں نہ صرف یہ کہ پیٹرول کا بحران پیدا ہوا بلکہ کے الیکٹرک کو جو فرنس آئل درکار تھا وہ فرنس آئل ان کو نہیں مل سکا اور جس کی وجہ سے یہاں بحران پیدا ہوا, کرائسس پیدا ہو گئے. آج اگر وہ اسی کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, پہلے بحران پیدا کرتے ہیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اور پھر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں ڈرامے بازی کر کے, وہاں کیمپ لگا کے, وہاں دھرنا لگا کے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی PTI تو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, PTI کیا ڈرامے کر رہی ہے, دھرنے لگا کے مطالبے کر رہی ہے. آپ کو تو اقدامات کرنے ہیں, آپ کو تو فرنس آئل دینا ہے, آپ کو تو گیس دینا ہے, آپ کو تو ٹیک اوور کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کی, لیکن کیا کیا؟ ساتھ میں بجلی مہنگی کر دی. اب کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ پہلے پیٹرول بہت جو ہے وہ مہنگا کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا کم کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا. اسی طرح بجلی مہنگی کر دی, بجلی نایاب کر دی اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بجلی کی قلت ہم نے پوری کر دی, لیکن وہ جو قیمت بڑھائی تھی اس کو بھول گئے. تو یہ سیدھی سیدھی ڈرامے بازیاں ہیں. اس ملک کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چاہے وہ چینی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گندم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پیٹرول کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دوائیوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ PIA کا مسئلہ ہو, چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو. ہر ایشو پر یہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے, انہیں کچھ نہیں آتا. انہوں نے صرف ایک کام اپنے 2 سالہ حکومت میں کیا ہے صحیح, اور وہ ہے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف کیسز بناؤ اور ان کو نیب کے ذریعے گرفتار کرواؤ, بس. اور باقی کوئی ایک کام مجھے بتا دیں
جو عمران خان صاحب دعوے کرتے ہوں اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہو, اپنے دعووں کے مطابق وہ چیزیں انہوں نے ٹھیک کی ہوں. کسی چیز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے. تو کے الیکٹرک کا جو انہوں نے خیر اب فرنس آئل اور گیس دے رہے ہیں, لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور جو قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی اس کو بھی فوری طور پر یہ واپس لیں. پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے اس کو بھی فوری طور پر واپس لیں. چینی کی قیمتیں جو 85 روپے تک پہنچ گئی ہیں اس کو یہ دوبارہ 50 روپے تک لے کر آئیں. اربوں روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکلے ہیں اس کو یہ نکالیں, اور پی آئی اے پر بھی جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, جو تباہ کیا ہے پی آئی اے کو, اس پر پوری قوم سے یہ معافی مانگے. کوئی سوال آپ کا ہو تو جی میں حاضر. ایک چیز میں اور, کل میڈیا کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کو, اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے اسمبلی کے رولز کی وائلیشن کی ہے, کوئی سی سی آئی کے رولز کی وائلیشن کی ہے, اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں نے صوبہ سندھ کے لوگوں کے جو حق کی بات کی ہے, صوبہ سندھ کے حق کی بات کی ہے, ڈیولیوشن کی بات کی ہے, وفاقی حکومت کی زیادتی کی بات کی ہے, وہ میں نے غلط کی ہے, مجھے نہیں کرنی چاہیے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد لیبر کا محکمہ ڈیوالو ہو کر اگر صوبوں کے پاس چلا گیا ہے اور وفاقی حکومت آج بھی زبردستی ورکر ویلفیئر فنڈ اور ای او بی آئی کے محکمے کو قبضہ کیے بیٹھی ہے, تو سندھ اسمبلی سے زیادہ بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے جہاں پہ میں بات کروں. میں سندھ اسمبلی کا رکن ہوں نمبر 1, میں صوبہ سندھ کا باشندہ ہوں نمبر 2, میں لیبر کا منسٹر ہوں نمبر 3. یہ تینوں چیزیں مجھ پر ذمہ داری ڈالتی ہیں, مجھ پر یہ فرض ہے, مجھ پر صوبہ سندھ کے لوگوں کا یہ قرض ہے کہ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر صوبہ سندھ کے لوگوں کی حق کی بات کروں, صوبہ سندھ کے حق کی بات کروں, اور صوبہ سندھ کے ساتھ وفاقی زیادتیوں پر اپنی بات کروں. تو میں نے وہ بات کی اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. مجھے تو امید یہ تھی کہ محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو بھی جتوائی گئی ہیں صوبہ سندھ سے, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ صوبہ سندھ کی قومی اسمبلی میں نمائندہ ہیں, وہ بھی وہی بات کریں گی جو میں کر رہا ہوں. لیکن ایک انہوں نے جو میٹنگ ہوئی اکتوبر 2018 میں جو میں نے اٹینڈ کی چیف منسٹر صاحب کے کہنے پر, اس میٹنگ کے منٹس کو انہوں نے پراپر ریکارڈ نہیں کیا. اس میٹنگ کے جو منٹس تھے اس کو غلط طریقے سے سی سی آئی کے سامنے پیش کیا. تو میں نے اگر یہ بات اسمبلی میں کہی تو میں نے جرم نہیں کیا, میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. لیکن وہ محترمہ کو برا لگ گیا کہ میں کیوں اسمبلی میں بات کر رہا ہوں. بھائی اسمبلی میں نہ کروں تو کہاں کروں, مجھے بتائیے آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بات میں نے کہی میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا, میں بار بار کہوں گا, اور یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسمبلی میں بات کی ہے بجٹ سیشن میں غالباً 24-25 جون کو. لیکن اس سے بہت پہلے یہ چیز ریٹن میں سندھ حکومت کے ریکارڈ پر ہے, چیف منسٹر کو ہم لکھ کے بھیج چکے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ اگر سی سی آئی کو ایسا فیصلہ کرے جس پر کسی صوبے کو اعتراض ہو تو ہم آرٹیکل 184(1) کے تحت سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے مارچ میں اس کی منظوری دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں, اور سندھ حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے. تو یہ ہمارا حق ہے, آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کو سندھ دشمنی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ سندھ سے منتخب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں, وہ سندھ سے منتخب ہو کر وزارت میں بیٹھی ہیں, ان کو وہ بات کرنی چاہیے جو صوبہ سندھ کے حق میں ہے. لیکن محترمہ بات وہ کر رہی ہیں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے. تو برائے مہربانی میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو اگر وہ صوبہ سندھ کی باشندے کے طور پر, یہاں کے نمائندے کے طور پر کہتی ہیں تو وہ صوبہ سندھ کے حق کی بات کریں, صوبہ سندھ کے حقوق کو غصب کرنے والی وفاقی حکومت کے ساتھ نہ کھڑی ہوں. آپ ہمیشہ سے مزدوروں کے حقوق اور مزدور رہنماؤں کو ہمیشہ سے حمایت کرتے رہے. کے پی سی کی اسٹار یونین ہے, اس کا مطالبہ ہے گزشتہ 1 سال سے کہ کے پی سی
के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में CPI का नुमाइंदा KPT की बात कर रहे हैं जी, तो वहाँ पर किया जाए। अब ये वजारत आती है वफाकी वज़ीर जैदी के अंडर में, इस तरह से देखते हैं आप कि वो बजाय अपनी वजारत पर तवज्जो देने के वफाकी वज़ीर बने। देखिए मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने तमाम वफाकी इदारों में उन इदारों के मज़दूरों को शेयर दिए थे, शेयर दे के उनको हिस्सेदार बनाया था, और उसमें यह भी था कि इसके बाद जब शेयर होल्डर हो जाएंगे, हिस्सेदार हो जाएंगे, तो उन मज़दूरों का एक नुमाइंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा करेगा। लेकिन PMLN की हुकूमत ने उस सिलसिले को रोका और इन्होंने भी रोका हुआ है। तो हम तो इस बात के एडवोकेट रहे, बल्कि हमने अमली तौर पर ये काम किया। तो हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल हर उस इदारे में जो वफाक के मातहत है वहाँ मज़दूरों का एक नुमाइंदा उस बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। सिंध में तो हमने ये किया कि जैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा है या और महकमे हैं जहाँ मज़दूरों की नुमाइंदगी होती है, हमने हुकूमत का जो रेशो था नुमाइंदगी का उसको कम किया, और हमने एम्प्लॉयर और वर्कर्स की नुमाइंदगी के रेशो को बढ़ाया। अब जितने बोर्ड्स बनते हैं उसमें 40% वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं, 40% मालिकान के नुमाइंदे होते हैं, और सिर्फ 20% जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। तो हम तो प्रैक्टिकल ये काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि कहा ये जाता है कि हलीमा शेख जो है उसका एक बड़ा पार्टनर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका तल्लक है और वो मेंबर कौमी असम्बली है, तो सिंध हुकूमत इसीलिए भी हलीमा शेख के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनका कारोबारी पार्टनर है कि कहीं हमारा बंदे इसमें न फंस जाए, तो ये तासुर है, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए ये तासुर बिल्कुल गलत है, और उनके ख़िलाफ़ अलीम आदिल साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, एंटी करप्शन में भी, रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड हैं उसके लिहाज से भी। तो ये तासुर जो है ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी ही क्यों शुरू कराई जाती। उनके ख़िलाफ़ वैसे भी एंटी करप्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तलिफ और बहुत सारी इंक्वायरीज़ हो रही हैं। तो ये तासुर गलत है कि कोई पार्टी के कोई MNA या कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहे होते तो इंक्वायरियाँ क्यों होती हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? सईद गनी साहब, अली जैदी साहब जो है वो उज़ैर बलोच की GIT पर तो बोलते हैं, लेकिन बल्दिया फैक्ट्री थाने पर जहाँ 350 लोग जिंदा जला दिए गए उस पर नहीं बोलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी सिर्फ उसी GIT और उसकी जो बातें उनका जवाब दिया जाता है, पीपल्स पार्टी भी उसको टच नहीं करती। क्यों दोनों पार्टी उसको हाईलाइट क्यों करती? देखिए मैं एक आपसे गुजारिश करूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसीबत ये है कि हमारा पाला पड़ गया चवलों से। देखें GIT जब बनती है तो GIT को फिर पुलिस के हवाले किया जाता है, रिपोर्ट को होम डिपार्टमेंट के थ्रू, और फिर जब मुकदमात शुरू होते हैं तो वो सारी चीज़ें उस मुकदमे का हिस्सा बन जाती हैं। अब अदालतें उसको कितना वज़न देती हैं, कितनी अहमियत देती हैं, ये अदालतों पर मुनहसर है। आज इस मौके पर जहाँ हम बैठे हैं, उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ भी दर्जनों केसेस अदालतों में हैं, निसार मोराई साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, और बल्दिया फैक्ट्री का जो केस है वो भी अदालत में है। इस वक्त अगर हम GIT को पीटेंगे तो उससे निकलना कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये मीडिया पे तमाशा बनाएं, कोई चीज़ नहीं निकलनी है। अब मुसीबत ये इन चवलों को पता नहीं है, मैं क्या करूँ उसका, मतलब मेरे को कोई इलाज नहीं है ना इसका। तो अगर आप कहें कि हम भी उनकी तरह वो बेवकूफ़ी की और फजूल बातें करना शुरू कर दें, मैं ये बात बार बार उठा चुका हूँ कि भाई अली जैदी साहब को अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ही बात करनी है तो फिर जब जिक्र करते हैं बाकी GITs का तो उनको बल्दिया फैक्ट्री की GIT पर भी बात करनी चाहिए। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।